بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں کچھ دنوں سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وجہ ہمارے محلے میں آئی وہ طوائف تھی جس کی وجہ سے لوگ اب اپنے گھروں میں رہنے کے بجائے اس کا دیدار کرنے کے لیے زیادہ اتاولے ہوتے تھے، اور ان میں پیش نوجوان نسل تھی، جبکہ ان کے والدین تو ان کو گھر کے اندر رہنے کی ہی تلقین کرتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی نظر بچا کر باہر ہی گھومتے رہتے، جن کی وجہ سے میرا کالج آنا جانا خاصا مشکل ہو چکا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اس طوائف کو ہمارے محلے میں آ کر رہنے کی؟ میں ایک لڑکی ہو کر دوسری عورت کے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی، جبکہ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی طوائف اپنی مرضی سے بننا پسند نہیں کرتی۔ کچھ کو پیار کے دھوکے میں لوگ بیچ جاتے ہیں، تو کچھ وہاں ہوئی رنگین راتوں کی سوغات میں اس دنیا میں دوہری تکلیف دہ زندگی گزارنے آ جاتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے نصیب میں اچھے مرد نہیں ہوتے، بلکہ ان کو چن کر ان لوگوں کے آگے ٹکڑوں کی صورت ڈالا جاتا ہے جو محض تھوڑے لمحوں کے حرام سکون کی طلب لے کر ان کے جسم کو نوچ کھاتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے کوئی بھی لڑکی طوائف پیدا نہیں ہوتی، اسے طوائف بنانے والے بھی تو مرد ہی ہیں۔ تو پھر رسوائی صرف طوائف کی کیوں ہوتی ہے؟ اسے طوائف کا لفظ دے دیا جاتا ہے، لیکن ان مردوں کو کوئی نام کیوں نہیں دیا جاتا؟ ہر جگہ جیسے مرد کا ہی پلڑا بھاری ہوتا ہے، یہاں بھی وہی اصول تھا۔ میں لاکھ اس طوائف سے ہمدردی رکھتی، لیکن تھی تو میں بھی اسی معاشرے کا حصہ، اس لیے ہونے مفاد کا ہی سوچ رہی تھی۔ اور اگر میں اس کے بارے میں سوچ بھی لیتی یا ایک دو بار اس سے بات بھی کر لیتی تو لوگ مجھے بھی طوائف ہی سمجھنے لگتے۔ ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے، اگر میں اسے ٹھہر کر دیکھ لوں تو میری چمڑی تک ادھیڑنے سے نہ رکتے گھر والے، اور یہی کام جب محلے کے لڑکے کر رہے تھے تو بس ان کے لیے یہی کہتے کہ جوانی تو سرکش ہوتی ہے۔ بس میں نے ہونے دماغ سے فضول سوچوں کو جھٹکتے اپنا بستہ کمرے میں رکھا اور کپڑے بدل کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ بہت زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کھانا کھایا اور اپنا رخ کمرے کی طرف کیا کہ اسی وقت مجھے اپنا بڑی عجلت میں گھر سے باہر جاتا نظر آیا۔ ابھی اسے روکتی کہ وہ گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ میں نے بھاگ کر باہر جاتے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ گڑبڑا کر جلدی سے بولا کہ گھر کی ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا ہے، موٹر سائیکل بہت گندی ہو رہی ہے، پڑوسی کے گھر دھونے جا رہا ہوں، تم اندر جاؤ۔ بھائی مجھے بہت ڈرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خیر میں نے اتنا زور نہ دیا اور دروازے کے پاس سے ہٹ گئی، لیکن اچانک مجھے یاد آیا کہ میری ایک ضروری کتاب میری دوست سلمہ کے گھر رہ گئی تھی۔ کل پڑھائی کرتے میں وہاں بھول آئی تھی۔ ابھی میں بھائی کو اس کے بارے میں بتاتی کہ بھائی جلدی جلدی اپنی موٹر سائیکل لیتے اسی طوائف کے گھر کے اندر چلا گیا۔ میں تو اپنی جگہ دنگ رہ گئی۔ یہ بھائی کہاں چلا گیا تھا؟ اگر اماں کو پتہ چلتا تو بھائی کی آفت آ جاتی، اس لیے میں نے اماں کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن بھائی اس طوائف کے گھر لینے کیا گیا تھا؟ صرف موٹر سائیکل دھونے؟ تو وہاں جا نہیں سکتا تھا، اور اگر اتنا ہی ضروری تھا کہ موٹر سائیکل دھوئی جائے تو پچھلی گلی میں اس کے دوست کا بھی تو گھر تھا، وہاں چلا جاتا۔ کیا ضروری تھا کہ وہ اس طوائف کے گھر ہی جاتا؟ مجھے ڈر تھا کہیں وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ میں اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اتنی چھوٹی بھی نہ تھی کہ یہ سب سمجھ نہ سکتی، لیکن میں نے خود کو مزید فضول سوچنے سے روک لیا تھا۔ کیا پتا بھائی واقعی وہاں موٹر سائیکل دھونے گیا ہو اور میں فضول میں اس کے کردار کو مشکوک سمجھنے لگی۔ خود کو عجیب سی دلیل دیتے میں نے خاموشی سے اپنا رخ دوبارہ کمرے کی طرف کیا۔ پورے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن بھائی کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اماں بھی اٹھ چکی تھی۔ جب اماں نے پوچھا تو میں نے ان کے آگے بہانہ بنا دیا کہ اپنے دوست کے گھر گیا ہے۔ یہ سب کہتے مجھے شرمندگی تو بہت ہوئی، لیکن میں جھوٹ بول رہی تھی۔ میں بھائی کے لیے مثبت پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تو میں خود بھی حقیقت سے لاعلم تھی، تو اماں کو کیا کہتی، اس لیے خاموش رہی۔ بالآخر 4 گھنٹے گزرنے کے بعد بھائی گھر آ گیا۔ وہ پورا پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ میں نے اسے ٹھنڈا شربت بنا کر پلایا اور اسے کمرے میں جاتے ہی باہر جا کر دیکھا تو منہ کھلا کھلا رہ گیا، کیونکہ موٹر سائیکل تو ویسے کی ویسے ہی گندی تھی۔ اس کا مطلب جی نکل رہا تھا۔ میں وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے دوڑ کر بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نہانے گئے ہوئے تھے۔ میں وہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب باہر آئے تو میں نے جلدی سے پوچھ لیا، بھائی موٹر سائیکل تو ایسے ہی گندی ہے، آپ نے دھوئی نہیں؟ میرا سوال سن کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ جلدی سے گھبرا کر بولے کہ یہ تو پڑوسی نے پھر سے گندی کر دی ہے۔ میں اپنے بھائی کی اس سفید جھوٹ پر اور بھی حیران کھڑی تھی۔ کتنی ریتا دلیری سے وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ تو اس طوائف کے گھر گئے تھے،
اور جب موٹر سائیکل دھوئی ہی نہیں تو دوبارہ گندی ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ وہ اس کے گھر تو مجھے کوئی مرد یا بچہ بھی نظر نہ آیا تھا۔ تو اس کا مطلب صاف تھا، بھائی کچھ چھپا رہے تھے، لیکن کیا چھپا رہے تھے؟ کیا وہ اس طوائف کے حسن کے جال میں پھنس کر جانتے تھے وہاں، یا پھر بات کچھ اور تھی؟ لیکن جو کچھ بھی تھا، اب میں سچ پتا لگائے بغیر بھائی سے کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ وہ صاف کر جاتے تو میں جھوٹی پڑ جاتی۔ اب مجھے سچ پتہ لگانے کے ساتھ ساتھ ثبوت بھی اکٹھا کرنا تھے تاکہ بھائی کے پاس کوئی راہ فرار نہ بچے۔ مجھے یہ قطعی طور برداشت نہیں تھا کہ میرا بھائی ایک طوائف کے لیے محلے میں بدنام ہو جائے۔ میں اپنے آپ میں جدوجہد کرنے لگی، مجھے بس کسی طرح اس عورت سے اپنے بھائی کو بچانا تھا۔ میں بھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک مجھے بیٹھک سے بھائی کی آواز آئی کہ میں ان کے دوستوں کے لیے چائے وغیرہ لے آؤں۔ میں اپنے ذہن میں آئے خیالات کو جھٹکتی ہوئی باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے چائے وغیرہ تیار کی اور بیٹھک کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں نے جیسے ہی بیٹھک کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میری سماعت سے بھائی کی دوست کی آواز ٹکرائی۔ میں نے اندر جانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اندر جس بارے میں بات کی جا رہی تھی وہ میں سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے وہیں کھڑے ہو کر میں نے ارد گرد دیکھا، پاس کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا سائڈ پر کیا اور اندر سے آتی آوازوں کو سننے کے ساتھ بھائی کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھنے لگی۔ بھائی کی دوست ہمارے محلے کے طوائف کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے اس طوائف کا نام سنتے ہی غصہ آ گیا۔ اس طوائف نے پورے محلے کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا تھا، اور مجھ سے بہتر یہ بات کون جانتا تھا کہ میرا بھائی بھی اس کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ مگر اچانک بھائی کی دوست نے کہا کہ سننے میں آیا کہ یہ طوائف بہت حسین ہے، کاش ہمیں بھی اس کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا، لیکن وہ تو کم وقت باہر ہی نہیں نکلتی، بڑی میسنی بنی اندر ہی رہتی ہے۔ بھائی کے دوسرے دوست نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر یہ تو بات سن کر دہل گئی کہ بھائی اپنے دوستوں کے مزاج کے خلاف جواب دینے لگے، اور تقریباً غصے کو کنٹرول کرنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو بڑی مشکل سے سمجھا رہے تھے کہ انہیں یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ ہم لوگ تو شریف گھر کے ہیں، اور شریف لوگ دوسروں کی عزت نہیں اچھالتے، لیکن جب وہ لوگ نہ مانے اور یوں ہی اس طوائف کے بارے میں جملے کسنے لگے تو بھائی غصے سے بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ ابھی میرے گھر سے چلے جاؤ، ورنہ اس وقت غصے میں نہ جانے کیا کر بیٹھوں۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ جب وہ ایک طوائف ہے تو ہر کوئی اس کے بارے میں ایسی تو باتیں کرے گا، اس سے بھائی کو اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ میں نے قدموں کی آہٹ سنی تو جلدی سے باورچی خانے میں واپس چلی گئی، مگر بھائی نے بیٹھک کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ مجھے تو بھائی کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر میں جب کچن کی کھڑکی سے دیکھا کہ بھائی گھر سے نکل کر سیدھا اس طوائف کے گھر چلے گئے ہیں تو یہ بات مجھے شدید تشویش میں مبتلا کر گئی۔ پہلے تو بس یہ سب موٹر سائیکل دھونے کے بہانے ہوتا تھا، اور اب یوں براہ راست یہ سب ہنا خاصا تشویشناک تھا۔ مجھے اب ساری بات سمجھ آ رہی تھی کہ یہ عورت میرے بھائی کو اپنے حسن کے جال میں پھانس چکی تھی، مگر میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کیا میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال کر رہوں گی۔ آج تو صرف میں نے دیکھا تھا بھائی کو اس طوائف کے گھر میں جاتے ہوئے، اگر محلے کا کوئی اور فرد دیکھ لیتا تو مجھے یقین تھا کہ ہمارے محلے والے جینا دھوبر کر دیتے اور بدنامی ہوتی وہ الگ، مگر میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے بھائی کو تباہ و برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب مجھے خود کوئی لاحق عمل تیار کرنا تھا۔ شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بھائی اپنے کمرے میں سو رہے تھے، اماں بھی اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے یہ موقع مناسب سمجھا اور چادر لے کر اپنا منہ اچھی طرح ڈھانپا اور اس طوائف زادی کے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں نے جلدی سے جا کر اس کے دروازے پر دستک دی۔ ایک بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا اور میں نے اپنے سامنے موجود اس حور کو دیکھا جو کہ بدنام زمانہ ہونے کے باوجود بھی جاذب نظر تھی۔ شاید خدا نے اسے حسن سے مالا مال کیا ہوا تھا، اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، جو کہ اگر جو نیک ہوتی تو میں خود اسے اپنی بھابھی بنا لیتی، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے اس کا حسن متاثر نہ کر سکا۔ شاید اس نے خود ہی برائی میں کا راستہ چنتی اپنے چمک دھمک کھو دی تھی۔ بظاہر نظر آنے والے حسن میں کوئی کشش مجھے تو محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی کہ وہ طوائف مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اندر آنے کے لیے مجھے راستہ دینے لگی۔ میں نے بھی گلی میں ادھر ادھر دیکھا اور وقت گلی سنسان تھی، کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے میں نے جلدی سے اس کے گھر میں قدم رکھ دیا، مگر میں نے اندر جاتے ہی اپنے مطلب کی بات کرنا مناسب سمجھا تھا، کیونکہ
نے اسے دوستی یا یاری یا پھر اس کی حرام کمائی کا ایک ذرہ بھی اپنے اندر اتارنے کی روادار نہیں تھی۔ میں نے 2 ٹوک لہجے میں اس طوائف سے کہا کہ تم میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہارے پاس بے شک عزت نہ ہو لیکن ہمارے یہاں بہت عزت ہے، اس لیے ہمیں یوں بدنام نہ کرو اور میرے بھائی کی زندگی برباد کرنے کے بجائے تم جہاں سے آئی ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ۔ اس محلے میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا بھائی تو بہت بھولا ہے جو تم جیسی مکار عورت کے یہاں سے میں آ گیا ہے، لیکن میں جانتی ہوں تم جیسی مکار عورتوں کو، اس لیے بہتر ہے میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دو، کچھ ہاتھ نہیں آنے والا تمہارے۔ ابھی تو اس کا بات صرف مجھے پتہ لگا ہے، اگر کسی اور کو بھی بھنک بھی پڑی تو جو بھائی کا اور تمہارا انجام ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہمارے گھر والے بہت سخت ہیں، وہ بھائی کو مار تو دیں گے لیکن تمہارے ساتھ رہنے نہیں دیں گے، اس لیے تم جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ، وہ جگہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر محلے والوں کو پتہ چل گیا کہ تمہارے میرے بھائی سے ناجائز تعلقات ہیں تو وہ تمہیں تو اس محلے سے نکال دیں گے، لیکن ساتھ ہی میرے بھائی کی بھی بہت بدنامی ہوگی اور میں ہمیشہ کے لیے کنواری اپنے گھر بیٹھی رہ جاؤں گی، صرف تمہاری وجہ سے۔ اتنی زندگیاں داؤں پر لگی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں بخش دو۔ کہتے کہتے میں ہانپنے لگی اور اسے اتنا کچھ کہہ دیا تھا لیکن وہ جواب میں ایک لفظ تک نہ بولی، بلکہ پہلے جو میرے آنے کی اس کے چہرے پر خوشی تھی اب وہاں دکھی تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو اور کچھ کہنے سے باز رکھا اور ایک آخری نظر اس پر ڈالتے ہوئے واپس آ گئی۔ میں کافی حد تک مطمئن تھی کہ شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ بھائی نے گھر میں قدم رکھا اور سیدھا میرے پاس چلے آئے۔ وہ مجھے بغور دیکھ رہے تھے۔ میری پیشانی پر پسینہ آنے لگا۔ مجھے تو اب بے چینی ہونے لگی تھی کہ شاید اس عورت نے بھائی کو بتا دیا کہ میں اسے کیا کیا باتیں سنا کر آئی ہوں۔ مجھے تو سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا کہ بھائی کا کیا رد عمل ہوگا۔ میں دم سادے بیٹھی تھی۔ بھائی میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میری تو مانو جان ہی نکل گئی کہ بھائی نے اچانک یہ سوال کیوں کیا۔ میں نے خود کو قدرے نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا، بھائی کچھ بھی نہیں ہوا، آپ بتائیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے جلدی سے بات ان پر ہی ڈال دی۔ وہ ایک دم گڑبڑا گئے تھے۔ میں تو باہر سے آ رہا ہوں، مگر تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے بھائی کو دیکھا جو کہ میرے لیے فکر مند نظر آ رہے تھے۔ نہیں بھائی، بس ایسے ہی پڑھائی کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہوگا، بڑی دقت سے میں نے ان کو جواب دیا۔ اتنے میں اماں بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس طرح چند باتوں کے بعد سب اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ میں تو سمجھ بیٹھی تھی کہ ہماری زندگی معمول پر آ جائے گی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اگلے دن بھائی کام پر نہیں گئے۔ ٹینکی کا پانی بھی آج ختم نہ ہوا تھا اور موٹر سائیکل بھی صاف ستھری کھڑی تھی، لیکن وہ بہت پریشان اور فکر مند سے صحن میں ٹہل رہے تھے۔ میں نے ان کی پریشانی دیکھی تو پوچھا، کیا بات ہے بھائی؟ کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی بے چینی ہو رہی تھی۔ تم زیادہ توجہ نہ دو، گرمی کی وجہ سے ہے یہ سب، میں نہا کر صحیح ہو جاؤں گا۔ میں نے بھی مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی کتابیں اٹھا کر چھت پر آ گئی۔ میں جیسے ہی چھت پر گئی تو میری نظر گلی کے پچھلے حصے پر پڑی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بھائی بھاگتے ہوئے اس طوائف کے گھر جا رہے تھے۔ مجھے یہ سب اب حیرت میں مبتلا کرنے کے بجائے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں مردہ دل کے ساتھ نیچے صحن میں آ گئی، مگر نیچے آ کر دیکھا کہ محلے کی کچھ خواتین جمع ہیں اور وہ طوائف کو اس محلے سے نکالنے کی کوئی حل تلاش کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے ان کے گھر بھی شوہر اور بیٹے تھے، ان کو بھی اپنے شوہروں کو بیٹوں کی طرف سے طوائف کو لے کر خدشہ رہتا ہوگا کہ کب کوئی مرد اس کے گھر چلا جائے اور پھر دیکھا دیکھی سبھی یہ کرنے لگ پڑے۔ میں بھی خاموشی سے اماں کے پاس جا بیٹھی۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے، اس طوائف زادی یہاں نہیں رہ سکتی، اس کی وجہ سے محلے کا ماحول خراب ہوگا، ہمیں کرایہ دار سے بات کرنی چاہیے کہ اس طوائف کو گھر سے نکال دے۔ باقی تمام عورتوں نے اس عورت کی بات پر حامی بھر لی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ چلو اب تو یہ مسئلہ حل ہو ہی جائے گا، وہ یہاں سے چلی جائے گی تو جان چھوٹ جائے گی۔ سب خواتین نے اماں سمیت مکان مالک کے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تمام عورتوں نے جا کر مکان مالک کے گھر میں واویلا مچا دیا۔ مکان مالک نے پوچھا کہ وجہ پوچھی تو ان تمام عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ اس طوائف کو گھر سے نکال دیں، پورے محلے کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے اس طوائف زادی نے، ہمارے بچوں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ مالک مکان نے ان کی بات کو درمیان میں کاٹا اور کہا،
میں اس عورت کو مکان سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ وہ مکان اس نے خرید لیا ہے۔ اب وہ اس گھر اس عورت کا ہی ہے اور وہ یہاں کوئی دھندا نہیں کر رہی، خاموشی سے رہ رہی ہے۔ اپنے بچوں سے کہو کہ اس عورت کی طرف سے دھیان ہٹالیں۔ سمجھنے کی ضرورت آپ کے بچوں اور گھر کے مردوں کو ہے۔ اگر وہ واقعی کوئی کیچڑ ہے تو دور کیوں نہیں رہتے؟ سب اس سے بہنوں اپنے گھر کی راہ لو، ہمارا اور محلے کا سکون غارت نہ کرو۔ وہ تو کچھ نہیں کہہ رہی، آپ لوگ ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی بات سن کر تمام عورتوں کی زبان پر قفل لگ گیا۔ مجھے اور اماں کو بھی اس بات پر خاصا تعجب ہوا، لیکن پھر میں نے سوچا شاید اس نے مکان مالک کو بھی اپنے حسن کے جال کے آگے مجبور کر دیا ہوگا، کیونکہ اس مسئلے کا کوئی بھی دائمی حل نہیں تھا۔ مگر میں گھر آ کر بھائی کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ آج پھر انہوں نے وہی کیا تھا، بلکہ یہ تو روز کا ہی معمول بن چکا تھا۔ ٹینکی خالی کر دیتے اور موٹر سائیکل کا بہانہ کر کے اس طوائف کے گھر چلے جاتے۔ میں آخر کب تک یہ بات چھپا سکتی تھی؟ اب تو مجھے لگنے لگا تھا جیسے ہمارے محلے والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے ہوں۔ میں کالج جاتی تو بھی ان کی نظریں دور تک میرا پیچھا کرتی۔ میں کچھ نہ کرتے ہوئے بھی شرمندگی کے مارے زمین میں دھنستی جا رہی تھی۔ وجہ بھی میرا بھائی ہی تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایک بدنام زمانہ عورت کے گھر بار بار آنے جانے سے اس کی اپنی بہن کی عزت پر بھی سوال اٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ شاید اپنی منہ زور خواہشات کے ہاتھوں مجبور تھا کہ اسے نہیں دکھ رہا تھا کہ اس کے گھر میں بھی ایک عدد کماری بہن موجود ہے، اور اس کے ایک غلط قدم پر اس کی اپنی تو بے عزتی ہوتی سو ہوتی، مجھے بھی کہیں رشتہ نہیں ملنے والا تھا۔ میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی، کیونکہ اب میں یہ قصہ ختم کر دینا چاہتی تھی جس کے لیے میرے پاس ثبوت ہونا ضروری تھا۔ لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شاید بھائی کو مجھ پر شک ہو گیا ہو۔ اس روز میں اپنی دوست سے فون پر سرسری سا طوائف زادی کا ذکر کیا تو باتوں باتوں میں اسے کوسنے لگی تھی۔ مجھے لگا جیسے اس روز بھائی نے میری ساری باتیں سن لی ہوں اور اب وہ خاموش رہنے لگے تھے۔ بھائی کی خاموشی مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ وہ میرا جان سے پیارا بھائی تھا، لیکن بس اس وقت غلط راہ پر چل پڑا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حقیقت جان کر ہوگی، اس لیے میں بھائی کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ میرے تمام سوالوں کا جواب بھائی ہی دے سکتے تھے۔ رات گئے بھائی گھر واپس آئے اور صوفے پر آنکھیں موندے بیٹھ گئے۔ وہ مجھے تھکے تھکے سے لگے تھے۔ میں نے جب بھائی کو گہری سوچ میں مبتلا دیکھا تو وہ شاید سمجھ گئے تھے کہ میں کیا کہنے والی ہوں، اس لیے بولے کہ یہاں سے چلی جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے دکھ سے بھائی کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب مجھے غصہ اور نفرت بیک وقت ہو رہی تھی، لیکن اب اس میں طوائف کے ساتھ ساتھ میرا بھائی بھی شامل ہو چکا تھا۔ مجھے اس سے بھی چڑ ہونے لگی۔ میرا دل ہی نہ کرتا کہ ان کے سامنے جاؤں یا ان کو مخاطب کروں۔ کیسے بے شرم ہو چکے تھے وہ، کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی بہن ان کے راز سے آشنا ہو چکی ہے کہ وہ طوائف سے گھر کیا کرنے جاتے ہیں، وہ مجھے ہی کوئی بھی بات نہ کرنے کا کہہ رہے تھے۔ جی میں آیا تھا کہ چلا کر سب کو سچ بتا دوں، لیکن میں ایسا چاہ کر بھی نہ کر پائی، کیونکہ سوال یہاں صرف ان کا ہی نہیں، ہمارے خاندان کی عزت کا تھا، اور میں بھی تو اب تک کنواری تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اس نے بھائی پر ایسا کیا جادو کر دیا کہ وہ اتنا بدل گئے تھے۔ میں نے اب طے کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب میں ہر حد سے گزرنے والی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کیا صحیح ہے اور کیا غلط، لیکن میں جو کرنے والی تھی اب اس سے ضرور حقیقت میرے سامنے آشکار ہو جاتی۔ میں نے اپنا فون اچھے سے چارج کیا اور آرام سے سو گئی۔ صبح ہوئی تو گھر ناشتہ کرنے کے بعد انتظار کرنے لگی کہ کب بھائی موٹر سائیکل لے کر گھر سے جائے گا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا بھائی نے بہانے سے آ کر باہر کا نل کھولا تو پانی نہیں آتا تھا۔ مطلب صاف تھا، اب ان کو پڑوس کے گھر جانا تھا۔ ابھی وہ موٹر سائیکل لے کر گھر سے نکلتا کہ اسے ایک فون آیا، جسے سنتے وہ حواس باختہ سا موٹر سائیکل وہیں پھینک کے پڑوس میں موجود اس طوائف کے گھر بھاگا۔ میں بھی اب کے پیچھے ہی چلی گئی اور کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھنے لگی۔ میں نے فون کا کیمرہ آن کر دیا تھا۔ اندر سے اس طوائف کے کراہنے کی آواز آئی تو میں زمین میں گڑنے لگی تھی، لیکن اگر لمحے میں نے جو دیکھا میرا رنگ اڑ گیا تھا، کیونکہ بھائی اسے جلدی سے بڑی مشکل سے سہارا دیے باہر آئے اور رکشے میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی کہ وہ کسی ہسپتال میں اس طوائف کو لے کر چلے گئے۔ اس طوائف کی حالت مجھے کافی خراب لگ رہی تھی۔ میں بھی نقاب کیے ان کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے نکلتی لیڈی ڈاکٹر نے جو بات کہی، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بھائی وہیں زمین پر بیٹھے بیٹھے رونے لگے تھے۔ ہر کوئی ان کی حالت دیکھتے افسوس ہی کہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔
جبکہ میں خاموشی سے اپنے بھائی کو دیکھتی جا رہی تھی، وہ جو دیوانہ وار ایک طوائف کے لیے رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کفن میں موجود اس طوائف کے وجود کو بھائی باہر لے کر آئے تو میری آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ اس کا مطلب وہ مر چکی تھی، لیکن کیسے؟ میں نے وہاں موجود اسی لڑکی سے جب بھائی اور اس لڑکی کا ذکر یوں ہی کرتے پوچھا تو اس نے جو بات بتائی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس شخص کی بیوی حاملہ تھی، کسی نے اسے زہر دیا تھا۔ وہ لڑکی سمجھ رہی تھی کہ نارمل درد ہے، لیکن جب درد بڑھا تو وہ جب تک ہسپتال آئے زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اور اس کا بچہ دونوں مر چکے تھے۔ وہ ڈاکٹر چلی گئی تھی، بھائی بھی اس طوائف کے مردہ وجود کو لے کر جا چکا تھا، لیکن میں وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ مجھ میں ہمت نہ ہو رہی تھی کہ بھائی سے کچھ بھی پوچھ سکوں، لیکن کافی دن گزر چکے تھے، لیکن بھائی ویسے ہی خاموش رہنے لگا تھا۔ کام پر جاتا اور واپس آ کر تھوڑا سا کھانا کھا کر گھنٹوں اس گھر میں دیکھتا رہتا تھا۔ محلے میں جب طوائف کی موت کا پتہ چلا تو وہاں پولیس آئی تھی۔ جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی، اسی لیے خودکشی کرنے لگی تھی۔ جب کسی لڑکے نے اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے نکاح کر لیا تھا، وہ لڑکا اپنا نام بدل کر گیا تھا، اس لیے کسی کو اس کا پتہ نہ چل سکا تھا کہ وہ کون ہے، اور اسی شخص نے اسے یہاں عزت دار محلے میں گھر بھی لے کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شاید رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی کے پاس جاتا تھا۔ وہ اسے نکاح میں لے کر ایک عزت دار محلے میں تو لے آیا تھا، لیکن لوگوں کی سوچ کو بدل نہ سکا تھا، جنہوں نے اس طوائف کے توبہ کر کے ایک عزت دار زندگی گزارنے کی خواہش کو مار دیا تھا۔ محلے میں سے ہی کسی عورت اس کے گھر آنے والے راشن میں زہر ملا دیا تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے یہاں رہنے کی وجہ سے اس کا شوہر اپنی بیوی کے بجائے ہر وقت اس طوائف کا ذکر کرتا رہتا تھا، اسی لیے اس نے غصے میں آ کر یہ سب کیا تھا۔ لوگ کتنے ظالم تھے یہ آج مجھے معلوم ہوا تھا۔ اس عورت میں اور مجھ میں ذرا بھی فرق نہ تھا۔ میں نے اس لڑکی کو جو اپنے گناہ چھوڑ کر عزت کی زندگی جینے آئی تھی اپنے لفظوں کے زہر سے مارا تھا، اس کی روح کو زخمی کیا تھا اپنی باتوں سے، اور اس عورت نے اسے سچ میں زہر دے کر مار دیا تھا۔ ان سب نے اگر کسی کا نقصان ہوا تھا تو وہ بھائی تھا جو ہنسنا بھول چکا تھا، بس مشین کی طرح کام کرتا اور تنخواہ لا کر اماں کو دے دیتا۔ اماں شادی کی بات کی تو ہتھے سے کھٹ جاتا اور مرنے کی باتیں کرنے لگتا۔ اماں نے تنگ آ کر چپ ساتھ لی تھی۔ میرا ضمیر روز مجھے نئے طریقے سے کچکوکے لگاتا تھا۔ میں رب کے حضور رو رو کر معافی مانگتی تھی۔ میری شادی ہو چکی تھی، مجھے 2 بیٹیاں بھی ہو چکی ہیں۔ میں اب بھی ڈرتی ہوں کہ کہیں میرا کیا میری بیٹیوں کے آگے نہ جائے۔ میں تو آج تک خود میں اتنی ہمت تک نہیں جمع کر پائی ہوں کہ اپنے بھائی کو یہ بتا سکوں کہ میں اس کا سچ جانتی ہوں، اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا کہیں نہ کہیں میں بھی اس کی ذمہ دار ہوں، لیکن میں اسے یہ سب بتا کر خود سے بدسر نہیں کر سکتی تھی۔ میں خود غرض ہو رہی ہوں، میں جانتی ہوں، لیکن میں ہونے بھائی سے دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی نے آج تک شادی نہیں کی، وہ کنوارا ہے اور اکثر اپنی بیوی کو یاد کرتے چھپ چھپ کر روتا ہے۔ اس کی محبت واقعی سچی ہے کہ اپنی بیوی کو مرنے کے بعد بھی وہ اس کی ہی یادوں میں سہارے رہ رہا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اسے صبر اور مرنے والی اس لڑکی کی مغفرت فرما دے، جس نے اس زندگی میں تو خوشیاں نہیں دیکھی تھی، یقیناً اگلے جہاں میں وہ خوش رہنے والی تھی، کیونکہ وہ توبہ کر کے اس دنیا سے گئی تھی۔ کبھی بھی بغیر سچ جانے کسی کے بھی کردار کا آئینہ لے کر اس کے سامنے نہ جائیں، بلکہ خود کو ایک بار آئینے میں ضرور دیکھیں کہ آپ کا اندر کس قدر میلا ہے۔ کچھ لوگ ساری زندگی گناہ کرتے ہوئے مرنے سے پہلے توبہ کا شرف حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ ساری زندگی نیکیاں کما کر آخری وقت میں جنت کے بجائے دوزخ کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کسی توبہ کا شرف بخشے اور کسی گناہ کی اندھی کھائی میں اس کا کیا بھگتنے کے لیے چھوڑ دے۔ کیا میں نے جو بھی اس طوائف کے ساتھ کیا وہ اس کی حقدار تھی؟ میرے بھائی کو اسے بلا کر شادی کر لینی چاہیے تھی۔ اب اللہ ہی ہمارے معاملات سیدھے کر سکتا ہے۔